السلام علیکم۔ یہ انچارج بھی کمپنی صاحب کی طرف سے حکم ملا ہے کہ سی پی او سے جاوید راجپر نے نوٹ کروایا ہے کہ جو جوان و افسران ڈسمس فرام سروس اور جبری ریٹائر کر دیے گئے تھے ان کی کل 11 بجے ایڈیشنل آئی جی صاحب سی پی او کے روبرو پیش ہونے کا حکم ہوا ہے، اور جنہوں نے ابھی تک اپیلیں نہیں جمع کروائی ہیں کل وہ اپنے ساتھ اپیلیں لے کر سی پی او میں پیش ہوں گے۔ اور جن بھائیوں کے پاس بڑا موبائل نہیں ہے یا آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہو تو مہربانی کر کے ان کو بھی اطلاع دے دیں تاکہ آپ ایک ساتھ سارے کے سارے ایڈیشنل آئی جی صاحب کے پاس پیش ہو جائیں۔ مہربانی۔ السلام علیکم۔ بی کمپنی کے تمام افسران اور جوان جو کمپلسری ریٹائرڈ ہو گئے تھے اور جنہیں ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا تھا، یہ تمام کے تمام کل 11 بجے جنہوں نے اپنی اپیل جمع کرائی ہے، ایڈیشنل آئی جی صاحب سی پی او، ایڈیشنل آئی جی صاحب سندھ میں سی پی او میں ان کے پاس پیش ہوں گے۔ تو میرے بھائی، یہ جو میرا میسج سن رہا ہے، جن کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہیں اور جن کے پاس نہیں ہے، ایک دوسرے کو آگاہ کر دیں گے کل 11 بجے ایڈیشنل آئی جی صاحب سندھ خادم رند صاحب کے پاس جنہوں نے اپیلیں جمع کرائی ہیں وہ پیش ہوں بسلسلہ او آر جو ڈسمس ہو گئے تھے، جنہیں جبری ریٹائرڈ کر دیا گیا تھا۔ اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ اچھی خبر ہے۔ السلام علیکم۔ ناظرین، یہ جو کچھ آپ لوگوں نے سنا یقیناً آپ حیران بھی ہوں گے اور پریشان بھی۔ کچھ اسی طرح کی ملی جلی کیفیت کا میں بھی شکار ہوا ہوں کہ کیا واقعی صبح کا بھولا شام کو گھر آئی کے مصداق خادم اعلیٰ سابقہ کوتوال شہر خادم رند تبدیل ہو گئے ہیں؟ وہ واقعی حاتم تائی بننے جا رہے ہیں یا کہ حاتم تائی کی قبر پر لات مارنے والے؟ کچھ بھی ہے، چند گھنٹوں بعد جو ہے وہ سورج طلوع ہونے والا ہے اور سب جان جائیں گے، پہچان جائیں گے کہ جو دعویٰ، جو پیغام خود خادم رند کی جانب سے کراچی سمیت پورے سندھ کی پولیس کو جاری کیا گیا تھا، معطل اور ڈسمس کیے جانے والے پولیس اہلکاروں کے لیے انہیں کس قسم کا ریلیف، کس قسم کی خوشخبری جو ہے وہ خادم اعلیٰ کی جانب سے دیے جانے کا امکان ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ آج پیر 7 اپریل ہے۔ بے وقت کی راگ الاپنے کی وجہ یہی تھی کہ یہ جو پیغام ہے خادم اعلیٰ کا، یہ مجھے رات گئے موصول ہوا تو اسی وقت میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس پر ایک الگ سے اسپیشل قسم کا ویلاگ جو ہے میں کروں گا آج کے پروگرام میں۔ اس کے علاوہ جو ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کا جو دورہ ہے اندرون سندھ کا کشمور، وہ پہنچ چکے ہیں۔ کیا کیا احکامات اور کیا اقدامات ان کی جانب سے کیے گئے ہیں، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ اور خود جو ایک بہت بڑی چال چلی گئی ہے، ایک بہت بھیانک سازش کی گئی ہے سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کے خلاف، اس پر جو ہے پیپلز پارٹی میں کیا سوچ اس وقت پنپ رہی ہے، کس کے خلاف کیا کارروائی کیے جانے کا امکان ہے، اور اب کے بار اگر جاوید عالم اوڈو ایڈیشنل آئی جی کراچی بن کے آتے ہیں تو انہیں کس قسم کا ٹاسک جو ہے وہ بلاول ہاؤس سے سونپے جانے کا امکان ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ باضابطہ ہم اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں۔ خادم اعلیٰ سابقہ کوتوال شہر ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم اعلیٰ کی بہت بڑی تبدیلی سے متعلق۔ ناظرین، جو اسکرین پر آپ اس وقت تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ خود تصویر جو ہے وہ خادم اعلیٰ کے جذبات کی، ان کے خیالات کی ایک طریقے سے ترجمانی کر رہی ہے۔ لاکھ تو پڑھتا رہے پیار کے منتر زوار، لاکھ تو پڑھتا رہے پیار کے منتر زوار، جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں۔ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے زوار حسین جو کہ ڈی ایس پی پرموٹ
کیے جا چکے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ وہ خادم اعلیٰ کے ہاتھ کے تارے اور ہاتھ کے چھالے اور آنکھ کے تارے تھے اور ہیں، رہیں گے. کس طریقے سے وہ پروموٹ ہونے کے بعد ان کی پوسٹنگ خادم اعلیٰ نے کر دی تھی سب ڈویژن میں، اور اس کے بعد جب بیج کی تقریب ہوئی تھی سٹار لگوانے کی، تو وہ سٹار لگانے کے دوران جو ہے وہ آئی جی غلام نبی میمن سے مصافحہ کر رہے ہیں، ان سے ملاقات کر رہے ہیں، اور تصویر یہ انہوں نے کھنچوائی ہے وہاں پر، سیلفی خود آئی جی کے ہمراہ. انہیں معلوم نہیں تھا کہ جو تصویر وہ کھنچوا رہے ہیں، یہ تصویر ہی کھنچوانا ان کے لیے جو ہے پرابلم، مصیبت کا باعث بن جائے گا. یہ تصویر نہیں بلکہ توپ کا گولہ بن کر ان کی پوسٹنگ کے مقام پر جا کر گرے گا. جہاں انہوں نے تصویر کھنچوائی اس کے فوری بعد جو ہے ان کی تبدیلی کا یا ان کے اس آرڈر کے کینسل کیے جانے کا پروانہ جاری کر دیا گیا. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اس تبدیلی کے وجہ سے ہی جو ہے، اس کی مناسبت سے جو ہے وہ خادم اعلیٰ کی جو جذبات ہیں یا خود زوار حسین کے جو جذبات ہیں ان کی عکاسی وہی شیئر کر رہا ہے جو کہ میں نے اس وقت پڑھ کر سنایا. اب چلتے ہیں اس جانب جو کہ میسج خود ایڈیشنل آئی جی کراچی نہیں بلکہ ایڈیشنل آئی جی اس وقت ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ برانچ کے پورے سندھ کے سابق کوتوال شہر خادم رند کی جانب سے جاری کیا گیا تھا کہ وہ جتنے بھی پولیس والے جو کہ بی کمپنی میں اس وقت موجود ہیں، مختلف سزائیں بھگت رہے ہیں، مختلف شکایتوں پر انہیں وہاں بھجوایا گیا تھا، کچھ سسپینڈ ہیں، کسی کو جبری ڈسمس کر دیا گیا ہے، کسی کو جبری ریٹائر کر دیا، ان تمام کو جو ہے وہ ایک ہی وائرلیس میسج کے ذریعے جو ہے وہ اپنی اپیلوں کے ہمراہ جو ہے وہ 11 بجے سی پی او میں خود ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ برانچ کے دفتر میں حاضر ہونے کا حکم تھا. ایک شاہی فرمان تھا. جن کے پاس یہ پیغام گیا ہے انہیں کہا گیا کہ وہ پہنچ جائے. اگر کسی نے کوئی اپنی اپلیکیشن نہیں بھی جمع کرائی تو اپنے ہمراہ اپنی اپلیکیشن لے کر آ سکتے ہیں. ان کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے گا اور کھڑے جو ہے وہ انہیں ریلیف دیے جانے کا پورا امکان ہے، ماں سوائے ان پولیس والوں کے جو کہ سنگین قسم کے مقدمات میں پکڑے جا چکے ہیں یا ملوث کیے جا چکے ہیں. اس کے نتیجے میں اگر وہ ڈسمس فرام سروس کیے گئے ہیں تو ان پر جو ہے خادم اعلیٰ کی اس سخاوت کا، ان کے اس حاتم تائی بننے کا، ان کی اس دریا دلی کا جو ہے وہ اطلاق نہیں ہوگا. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اکرم ایک اس سے پہلے جو ایک ڈی آئی جی کراچی گزرے تھے، نام میں اس وقت بھول رہا ہوں، جس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ کوئی پرویز اکرم نام تھا، پتہ نہیں کیا نام میں بھول گیا، انہوں نے کوئی 1000 کے قریب جو ہے وہ پولیس والوں کو جو ہے وہ بحال کیا تھا. اب اطلاع یہ ملی ہے کہ خادم اعلیٰ ان کا ریکارڈ توڑنا چاہتے ہیں. یعنی کہ اطلاع یہ ملی ہے کہ جتنے بھی اس وقت ڈسمس ہے، کراچی سے لے کے سکھر تک، کشمور تک، دادو تک، جیکوباد تک، ان تمام کو ایک ہی آرڈر میں جو ہے خادم اعلیٰ بحال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. دیر آئے درست آئے. کفارہ ادا کرنے کا، اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کا اس سے اچھا اور کوئی موقع ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ نزول قرآن کے مہینے میں، ماہ رمضان میں اگر خادم اعلیٰ اپنے دستے مبارک سے یہ کام کر کے چلے جاتے ہیں تو یقیناً وہ ہزاروں پولیس والوں کے گھروں میں عید کی خوشیاں دوبالا کرنے کا باعث بن جائیں گے، اور ان کے لیے جو ہے وہی پولیس والے اور ان کے اہل خانہ جولیاں اٹھا کر دعائیں دینے کا باعث بھی بنیں گے. جس کسی نے بھی جو ہے خادم اعلیٰ کو یہ مشورہ دیا ہے وہ خادم اعلیٰ کا کوئی بہت ہی خیر خواہ ہے، ان کا بہت ویل وشر ہے، ان کا بہت سچا کوئی مخلص اچھا دوست ہے. جس کسی نے مشورہ دیا یہ ایک بہت اچھا قدم ہے. اسی وجہ سے ان کے اس اچھے جذبات کو میں بھی اپریشیٹ کر رہا ہوں. اسی وجہ سے مجھے بہت ہی بے وقت صبح جو ہے اپنا یہ ویلاگ کرنا پڑ رہا ہے. یہ ناظرین جو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے اپنی جانب سے جو ہے وہ ان کے جذبات کی جس طریقے سے میں نے عکاسی کی ہے
ایک شعر کی شکل میں، وقت آیا تو خون سے اپنے داغ ندامت دھو لیں گے، وقت آیا تو خون سے اپنے داغ ندامت دھو لیں گے، سایہ زلف میں جاگنے والے سایہ دار میں سو لیں گے۔ یہ میں صرف اور صرف جو ہے وہ خادم اعلیٰ کے جذبات کی، ان کے احساسات کی اور ان کے خیالات کی جو ہے اپنے اس شعر میں جو ہے ان کی ایک طریقے سے ترجمانی، ان کی میں عکاسی کر رہا ہوں۔ اپنے اس شو میں جب سے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی بنے تھے، جتنا عرصہ انہوں نے وہ کوتوال کیسز سے اپنے فرائض سر انجام دیے، میں نے کوئی ایک بھی موقع ایسا ہاتھ سے جانے نہیں دیا جو مجھے ان پر تنقید کرنے کا ملا ہو۔ میں نے تنقید ہمیشہ ان پر تعمیری کی، تخریبی نہیں کی، انہیں راہ دکھانے کی کوشش کی کہ یہ راہ ٹھیک ہے اور یہ راہ غلط ہے، لیکن ان کے جو مشیر تھے وہ اچھے نہیں تھے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مشیر انہیں جو ہے وہ غلط راہ پر دوڑا رہے ہیں، لیکن وہ چلتے رہے اور ہم کہتے رہے، وہ نہ سنتے رہے اور ہم اپنے کہنے سے باز نہ آتے۔ لیکن اب جب انہوں نے ایک یو ٹرن لے لیا ہے، ایک دیر آئے درست آئے کے مطابق ایک اچھا قدم انہوں نے اٹھا لیا، تو اب مجھ سے جو ہے وہ ان کی حمایت یا ان کی اچھائی بیان کرنا جو ہے مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے، اس لیے مجھے یہ بے وقت کی راگ جو ہے وہ الاپنا پڑی۔ دیکھنا یہ کہ اب اس وقت جب تک آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، آج ہی کے دن ہو سکتا ہے کہ یہ میری جو اطلاع ہے، یہ جو میری خبر ہے، یا جو میں ایک بہت زیادہ امیدیں جو میں خادم اعلیٰ سے لگا بیٹھا ہوں، یقیناً وہ حاتم طائی بننے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے، اور انہوں نے جو ہے وہ سابقہ ڈی آئی جی کا یقیناً جو ہے وہ ریکارڈ انہوں نے توڑ دیا ہوگا، یعنی کہ ان سے زیادہ انہوں نے پولیس والوں کے بحالی کے احکامات جو ہے وہ جاری کر دیے ہوں گے۔ یہی میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے اس نیک مقصد میں جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا دوسرا حصہ ہے۔ سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن جو ہے وہ اس وقت سکھر پہنچ چکے ہیں۔ کشمور میں انہوں نے کوئی اسپیچ بھی کی ہے، کوئی خطاب بھی کیا ہے میڈیا سے، اور انوکھی سی بات انہوں نے یہ کی ہے، بڑی عجیب و غریب کی، کشمور میں انہیں جو ہے وہ امن و امان نظر آیا۔ کشمور کی پولیس کی، خاص طور سے وہاں کے ایس ایس پی کی انہوں نے بہت تعریف کی کہ ایس ایس پی نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں ڈاکوؤں کے کمر توڑنے کے لیے اور وہاں کے لوگوں کو امن و امان لوٹانے کے لیے۔ یعنی کہ وہاں پر اس وقت ایسا لگ رہا ہے بقول آئی جی کے جیسے شہد اور دودھ کی جو ہے وہ نہریں وہاں پر بہہ رہی ہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ لوگ جو ہے اغوا خود کشمور میں کیے گئے، اور پولیس کی وہاں پر کارروائی 0/0 کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہاں کے ایس ایس پی کو کیوں جو ہے یہ ہیرو بنانے کی اس وقت کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ جو تصویر اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ سابقہ جو آپریشن تھا جب پہلے یہ آئی جی تھے اس وقت، تو ان کے اس آپریشن کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ اس قسم کے اقدامات تھے کہ علاقے کے ایسے وڈیروں کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے درباریوں کی طرح سے، جیسے کہ ان کے تعاون کے بغیر پولیس جو ہے وہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کے آگے درباری بن کے کھڑے ہیں جن لوگوں پر خود ڈاکٹر رضوان کی رپورٹ کے مطابق ان ڈاکوؤں کی مبینہ طور پر بالواسطہ یا براہ راست سرپرستی کرنے جیسے سنگین الزامات۔ کیا آئی جی غلام نبی میمن اب کے بار بھی جو ہے وہ اس آپریشن کو ان ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اس قسم کے اقدامات کریں گے، یا کہ ان کے اقدامات کچھ الگ تلگ ہوں گے؟ یہ تو آنے والا وقت بھی بتائے گا۔ فی الحال تو جو ان کی خواہش تھی کہ وہ ہوم منسٹر ضیاء الحسن لنجار کے زیر سایہ جو ہے وہ اس کچے کے علاقے کا دورہ نہ کرے، وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ لیکن سوال اب یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس قسم کی سازش کی گئی ہے پچھلے کوئی 48 سے 72 گھنٹوں کے درمیان خود سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ کے خلاف، اس سازش میں بہت سارے تاش کے جو پتے ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے۔ یعنی اب یہ بات روز روشن کی طرح سے آیا ہو چکی ہے کہ اس میں کوئی ایک فیکٹر جو ہے اس میں شامل نہیں ہے۔ اس سازش میں یہ ایک طریقے سے سازش خود ضیاء الحسن لنجار کے خلاف نہیں ہے۔ ضیاء الحسن لنجار تو ایک کارندہ ہے، ایک پیادہ ہے جسے یہ اہم منصب سونپا گیا ہے وزارت داخلہ کا۔ ان کی پشت پر کون ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے،
کس نے یہ کہا تھا کہ وہ سندھ کی صوبائی وزیر اعلیٰ بننے کی خواہش مند ہے؟ ظاہر فریال تالپور صاحبہ کی خبر میں نے بھی بریک کی تھی اور دوسرے جو ہے مین اسٹریم میڈیا پر بھی یہ خبر چل گئی تھی کہ وہ اب کے بار جو ہے وہ سندھ کی وزیر داخلہ سندھ کی وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہے، لیکن بعد میں خود موجودہ وزیر داخلہ نے وزیر اعلیٰ نے ہاتھ پاؤں جوڑے کہ بھئی انہیں یہ موقع دیا جائے، وہ جو کچھ کہیں گے ہم وہ کرنے کو تیار ہیں، جس کے بعد جو ہے پھر اس میں یہ طے ہوا کہ وزارت داخلہ جو ہے وہ صوبائی وزیر اعلیٰ کے پاس نہیں ہوگا، وزارت داخلہ بالواسطہ یا براہ راست جو ہے خود فریال تالپور صاحبہ کے کنٹرول میں ہوگا، وہ جسے چاہیں گی وہاں کا وزیر بنانے کا حق رکھے گی، وہ مجاز ہوگی، جس کے بعد ہی ضیاء الحسن لنجار کو جو ہے صوبائی وزارت داخلہ کا قلمدان سونپا گیا تھا۔ لیکن اب اس ضیاء الحسن لنجار کے خلاف سازش کرنے کا مقصد ہے کہ یہ سازش ان کے خلاف نہیں بلکہ یہ فریال تالپور صاحبہ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، فریال تالپور صاحبہ کے خلاف نہیں بلکہ یہ سازش ایک طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہو رہی ہے، یہ ایک طریقے سے خاموش بغاوت جو ہے پیپلز پارٹی کے اندر شروع ہو چکی ہے اس ایک کارروائی کے نتیجے میں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ افراتفری اور یعنی کہ ایک ہنگامی صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے اس معاملے کو لے کر۔ وہ 2018 کے واقعات ان کے سامنے آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس وقت بھی ایک آئی جی نے جو ہے بغاوت کر دی تھی سندھ حکومت کے خلاف۔ وہ بغاوت جو ہے وہ خود آئی جی کی اپنی پیدا کردہ تھی اور اس بغاوت میں اس وقت سندھ حکومت کا کوئی کارندہ، کوئی اہم شخصیت اس میں ملوث نہیں تھے، لیکن اب کے بار جو کچھ ہوا ہے وہی فلم دوبارہ اس وقت ریپیٹ ہو گئی ہے۔ اس وقت بھی جو ہے وہ ہائی کورٹ کا کاندھا استعمال کیا گیا تھا اور اب بھی ہائی کورٹ کا کاندھا استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہ بھی سوچ و بچار اس وقت کی جا رہی ہے کہ یہ جو ہائی کورٹ میں لا اینڈ آرڈر کی جو میٹنگ بلوائی گئی تھی، کیا یہ ان کے دائرہ اختیار میں آتا ہے؟ یہ خود ان کے اپنے ذہن کی اختراع ہے یا کہ انہیں کسی نے سندھ حکومت کی جانب سے یا سندھ پولیس کی جانب سے ڈکٹیٹ کیا گیا ہے؟ یہ کوئی مینج شدہ پروگرام لگتا ہے، یہ کوئی فکس میچ تھا جو کسی ایک خاص پارٹی کے خلاف جو ہے، ایک خاص شخصیت کے خلاف، ایک خاص وزارت کے خلاف جو ہے وہ کھیلا گیا۔ اب یہ تانے بانے جو ہے بہت دور تک جو ہے وہ ملتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیسی میکر ہے وہ اس وقت سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ کون گھر کا بیدی ہے جو لنکا ڈھانے پر ڈھلا ہوا ہے، کون ہے یہ؟ اب اس میں زیادہ جو اب نقصان اگر کسی کو پہنچ سکتا ہے تو سندھ پولیس کے آئی جی کو، کیونکہ تمام انگلیاں اس وقت سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کی جانب اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، خاص طور سے جو ہے ضیاء الحسن لنجار جو وزیر داخلہ ہیں ان کے کیمپ سے تو براہ راست جو ہے وہ حملے اس وقت آئی جی غلام نبی میمن پر کیے جا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کا کیا درا ہے۔ جس طریقے سے دعا زہرا کا اغوا کیس تھا، وہ سارا کا سارا فالٹ، وہ ساری کے ساری غلطی مجرمانہ جو لاپرواہی تھی وہ خود غلام نبی میمن ایز اے ایڈیشنل آئی جی کراچی ان کی تھی، لیکن انہوں نے کس خوبصورتی سے وہ ملبہ جو ہے اس وقت کے قائم مقام آئی جی کامران فضل پر گرا کر اس معاملے میں بھی جو ہے وہ ہائی کورٹ کو مبینہ طور پر کہتے ہیں مینج کر کے ہائی کورٹ سے جو ہے وہ آرڈر کروا کے ان کی چھٹی کرا دی تھی۔ تو وہی پالیسی، وہی طریقہ واردات جو ہے وہ اب کے بار جو ہے وہ سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ کے خلاف استعمال کیا گیا ہے۔ یہ الزامات میں نہیں لگا رہا ہوں، میرے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نہیں لگا رہا ہے، یہ الزامات خود ضیاء الحسن لنجار جو وزیر داخلہ ہے ان کے کیمپ میں شامل بعض ذہین اور دور اندیش جو سیاستدان ہیں وہ لگا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے خود آئی جی کی جانب سے کی، اور آئی جی کو کس کی آشیرواد حاصل ہے؟ آئی جی کی پوسٹنگ کس نے کروائی ہے؟ کون آئی جی کی پوسٹنگ کے لیے مچل رہا تھا، تڑپ رہا تھا، لیٹ رہا تھا، سو رہا تھا، جاگ رہا تھا، اٹھ رہا تھا؟ کون زیادہ پریشان تھا؟ سب کو پتا ہے کہ ان کی پوسٹنگ میں خود سندھ کے صوبائی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کتنا کلیدی، کتنا مرکزی، کتنا بہت بڑا کردار ہے، اور اس کردار کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ کس قسم کی مبینہ طور پر سازشوں میں مصروف ہے کہ ایک طریقے سے وہ خاندان میں جو ہے وہ دراڑے ڈالنے کا باعث بن رہا ہے۔ انہوں نے کس طریقے سے مٹھی میں کیا ہوا ہے خود بلاول زرداری کو اپنے ان خواہشات کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ ایز اے ٹول کے اس وقت وہ استعمال کر رہے ہیں، اپنی ہی
انہی کی پپی کے خلاف یعنی کہ فریال تالپور صاحبہ کے خلاف، اور خود آصف علی زرداری کو مینیج کرنے کے لیے ٹول کے طور پر جو ہے خود بلاول زرداری کو استعمال کیا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ کے کیمپ کی طرف سے. یہ الزامات میں نہیں لگا رہا ہوں، یہ الزامات خود ضیاء الحسن لنجار کی کیمپ کی طرف سے لگائے گئے، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وزارت داخلہ کے الگ ہونے سے، وزیر داخلہ کے آنے سے صرف اور صرف جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کو ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ڈیفیکٹو ہوم منسٹر ہوا کرتے تھے ہمیشہ سے ڈی آئی جی فرخ بشیر کو، اور اب اس میں مرکزی کردار جو ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی کا بھی بن گیا، کیونکہ اس سارے معاملے میں جو ہے وہ آئی جی برین کا رول ادا کر رہے ہیں. آئی جی آئی بی میں جو اتنا طویل عرصے تک رہ چکے ہیں، تو وہ اس تجربات کو جو ہے وہ اب استعمال کرنے کا انہیں وقت آ گیا ہے اپنی بقا کے لیے. یعنی کس خوبصورتی سے جو ہے کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کو جو ہے مینج کیا گیا ہے ان معاملات کے لیے، کیونکہ ہائی کورٹ کا تو یہ ڈومین بنتا ہی نہیں ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا جو ہے وہ کوئی میٹنگ کر سکے، انہیں بلا سکے اور اس میں کسی کو باضابطہ. یہ ایگزیکٹو کا رول ہے، یہ حکومت کا کام ہے میٹنگ کرنا لا اینڈ آرڈر کی. حکومت کا کام ہے کہ کیسے آپریشن کرنا ہے نہیں کرنا، یہ عدالتی ڈومین کے زمرے میں نہیں آتا. یہ شکایتیں ہیں، یہ تحفظات میرے نہیں ہیں، یہ تحفظات پاکستان پیپلز پارٹی کے بعض رہنماؤں کے ہیں، اور خود ضیاء الحسن لنجار کے کیمپ میں شامل بعض دور اندیشوں کے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ اس پر اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے. معاملات اب تو کہتے ہیں نا پارٹی شروع ہوئی، ابھی تو یہ معاملہ چلے گا آگے. ابھی تو خود کہتے ہیں نا کہ جو کام بہت دیر بعد ہونا تھا وہ بہت پہلے ہو چکا ہے. 4 اپریل کو جو ہے آرڈر ہوتا ہے آئی جی کی حیثیت سے. غلام نبی میمن کو آئی جی بنے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ 4 مارچ کو ان کا آرڈر ہوا ہے. تو اب یہ معاملہ جو تھا اس کو تو بھی کافی دیر بعد ہونا تھا، لیکن بہت جلدی یہ معاملہ ہو گیا. بہت جلدی جو ہے وہ پتے کھلنا شروع ہو چکے. لیکن اب کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اگر جو کہ طے شدہ ہے جاوید علاموڈو ایڈیشنل آئی جی کراچی بن کے آتے ہیں، تو اب کے بار وہ کچھ زیادہ مینڈیٹ لے کے آئیں گے، انہیں زیادہ پاورفل بنا کر لایا جا رہا ہے. بہت ٹارگٹ ان کو دیے گئے ہیں، بہت زیادہ انہیں جو ہے وہ ڈکٹیشن دی گئی ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. اب کھیل شروع ہوگا. اب بنیں گے ایک میان میں 2 تلواریں. جس طریقے سے ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی ہیں، تو اب آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کا ایک پیج پر چلنا جو ہے وہ جو مجھے نظر آیا، جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، ممکن نہیں رہے گا. کیونکہ جو سچویشن اس وقت پہلے سے بنا دی گئی ہے وہ سچویشن خود آئی جی کے لیے جو ہے وہ آگے چل کر ناقابل قبول ہو جائے گی. وہ قبول نہیں کر سکیں گے اس قسم کی صورتحال کو. بے شک وہ آگے چل کر کچھ بھی کرے، کس طریقے سے عدالتوں کو وہ مینیج کریں اپنی فیور میں، آگے چل کر جو اس سے قبل ان کے آئی جی کرتے چلے آ رہے ہیں، خود سندھ حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے، اپنی پوسٹنگ کو دوام بخشنے کے لیے، اپنی پوسٹنگ کو بچانے کے لیے، وہ تمام حربے جو ہے وہ اب کے بار بھی کیے جانے کی اطلاعات موصول ہو رہی. اور یہ سندھ حکومت سے زیادہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے یہ خطرے کی گھنٹی ہے. اگر اس فتنے کو اس موقع پر نہیں روکا گیا، اس موقع پر اس فتنے کا سر نہیں قلم کیا گیا، تو آگے چل کر یہ فتنہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی تباہی نہیں تو کم از کم اس میں ڈویژن بننے کا باعث ضرور بنے گا. کیونکہ اس میں خود گھر کے اپنے لوگ جو ہے وہ ملوث بتائے جاتے ہیں. پروگرام تو میں نے کرنا تھا خود خادم اعلیٰ کے اس بہت بڑی انقلابی تبدیلی پر، لیکن چونکہ یہی پروگرام آج کا ہمارا دن کا ہوگا، تو اس میں پھر مجھے یہ اپنی جو میرا تجزیہ تھا، یہ جو کچھ ہوا ضیاء الحسن لنجار کے خلاف، جو کچھ ہوا پیپلز پارٹی کے خلاف، اور جو اس خوفناک قسم کی جو سازش گڑی گئی ہے عدالت کو استعمال کر کے، اس کے اب دور رس نتائج برآمد ہوں گے. اور اب کام جو ہے وہ بڑھ گیا ہے جاوید علاموڈو کا. اگر وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی بن کر آتے ہیں، اطلاع یہ ہے کہ عید کے بعد جو ہے وہ
نوٹیفیکیشن ان کا جاری کیے جانے کا امکان ہے. اب یہ خطرے کی گھنٹی بنے گی. خود غلام نبی میمن کے لیے میں پہلے انہیں جو ہے یہ اپنے اس ویلاگ کے ذریعے انہیں آگاہ کروں کہ آگے جا کے اب ایک بہت بڑا جو ہے وہ تماشا لگنے جا رہا ہے. کہتے ہیں نا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.